سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اس آخر کو اپنے خاص فضل سے عنایت سے اور رحمت سے محفوظ فرمائے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور نصیب والوں کو خوش نصیب جن کے اوپر ناز کرے ان خوش بختوں کو میرے مالک نے اپنے خاص کرم اور فضل اور رحمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور انہی خوش نصیبوں میں سے جن کا مقدر ثریا سے بھی بلند تھا، اللہ نے ان کو اپنا احسان عطا فرمایا، جس کو صدر کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہتے ہیں، آقا جی کی ذات عطا فرمائی۔ میرے مالک کا اپنا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے مومنوں کے اوپر کہ ان کو اپنا عظیم الشان رسول عطا فرمایا۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لولاک کا تاج میرے مالک نے اپنے محبوب کے سر انور پر سجایا ہے، یعنی کہ اگر محبوب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ امام صاحب امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جان ہے تو جہان ہے، جب تک جسم میں روح موجود ہے تو زندگی کی علامات موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو نبض ہستی تپش آمادہ ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے میرا سونا محبوب موجود ہے۔ اب آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اب بات یہ ہے آنکھ والا دیکھے۔ آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے، میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارکہ جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور سیدتنا اماں حوا سے لے کر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ امی جی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، حضور کا نور ہمیشہ پاکیزہ نسبوں سے، پشتوں سے، پاکیزہ آباء و اجداد اور امہات اور جدات میں منتقل ہوتا رہا ہے۔ آقا جی کا نور انور کسی بھی کفر شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا۔ اماں جی آمنہ سے لے کر اماں جی حوا تک، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر بابا جی آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان دونوں کے خاندان ہر ایک ایمان والا اور مسلمان نہ تھا، ایک بھی یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے خاندان والے ہیں، ہاں جی، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ اپنے شجرے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، وہ نہیں بتا سکتے آدم علیہ السلام تک۔
آپ آج جائیے گا اور پتہ کریے گا جتنے بھی یہ امیر کبیر پیسے والے لوگ ہیں، ہاں جی، او بڑے بڑے، ان کے خاندان کہاں تک چلیں گے؟ 2 نسلیں، 3 نسلیں، 4 نسلیں، 5 نسلیں، 6 نسلیں، 7 نسلیں، بس اس کے بعد ٹھس۔ اور اگر ان کے آگے چلے گا تو کوئی نتھو سنگھ ہوگا، کوئی کرتار سنگھ ہوگا، کوئی کرشنا ہوگا، کوئی فلانا ہوگا، تو کوئی فلانا ہوگا۔ لیکن یہ واحد ایسا شجرہ ہے، شجرہ طیبہ، جس کی شاخ آسمان تک یعنی آدم علیہ السلام تک عین محفوظ جا رہی۔ پوری دنیا کے اندر کوئی اور شجرہ نہیں دکھا سکتا مجھے، اپنے باپ سے لے کر باب آدم تک، اپنی ماں سے لے کے اماں حوا تک کوئی نہیں دکھا، لیکن ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ہمارے سونے نبی کا شجرہ اس طرح پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں کس طرح منتقل ہوتا ہوا ہے۔ پورے نسب موجود ہے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ السلام۔ اور پھر یہ حضرت تیرا میرا انتخاب نہیں ہے، یہ انتخاب ہے میرے رب کریم کا، یہ انتخاب ہے میرے رب کریم کا۔ رب سونے نے یہ انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام کی آیہ مبارکہ ہے 124، جس کا آسان سادہ سا ترجمہ ہے، رسالت اور نبوت کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ خوب جانتا ہے کس بندے کو منصب رسالت سے نوازنا ہے۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے نائب مصطفیٰ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پیروں میں آنے والے جوتے مبارک میرے سر کا تاج، ان کے نیچے آنے والی مٹی میری آنکھوں کو سرما، لیکن حضرت میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ یہ صرف ایک محبت یا عقیدت کے اندر میرا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی جملہ ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک اللہ نے اپنے پاک کلام میں یا پورے ماضی میں نازل شدہ کلاموں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کر دیا مومنوں کے اوپر، نہیں، احسان کوئی نہیں ہے، یہ اس کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اس کا ایک ارادہ تھا جو چل پڑا۔ لیکن جب احسان کی باری آئی تو حضور کے بارے میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث۔ یہ صرف عقیدت میں محبت میں ڈوبے ہوئے جملے نہیں، حضرت ہر نبی اچھے خاندان کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، اعلیٰ ترین اوصاف سے متصف ہوتا ہے، لیکن جب سید عالم صدر کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام کی عزت اور وجاہت کی بات آتی ہے، پھر یہ سب سے بڑھ کر ہاں جی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے انبیاء کو کچھ معجزات سے سرفراز فرمایا، اور تیری ذات کو اللہ نے سر سے لے کے پیروں تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ السلام، آج بھی اگر آپ سید زادے کو دیکھیں، آج بھی ہو اصلی نسلی سید، چائنا میڈ سید نہ ہو، کیونکہ اب تو جا کے آپ انڈیا میں چلے جائیں، جدھر شجروں کی تاریخ پڑی ہے، آپ ادھر چلے جائیں، تھوڑے سے پیسے دیں تو آپ کا شجرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ ہیں نہیں ہوتے ذات کے مسلی میراثی ہیں، لیکن جناب وہ قریشی بنے پھر رہے ہیں، ہوتے مسلی میراثی ہیں، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا وہ جناب چودھری اور جناب ملک اور راجپوت بنے بیٹھے ہیں جی۔ جو خاندانی صفت ہوتی ہے نا جی، خاندانی شرافت، خاندانی غیرت، یہ ساتھ ٹریول کرتی ہے، نسلوں کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ اگر غیرت مند خاندان ہے نا جی، تو اس کی غیرت، اس کی جرت، اس کی بہادری، اس کی وہ اوصاف جو ان کے آباء و اجداد کے اندر تھیں، وہ آگے منتقل ہوتی۔ میں کئی مرتبہ یہ خود دیکھ چکا ہوں کہ جن کو ہم 40 سال پہلے جانتے تھے کہ یہ مسلی ہیں، یہ میراثی ہیں، جب ان کے پاس پیسے آئیں وہ قریشی ہو گئے، وہ ملک ہو گئے، ہاں جی، وہ راجپوت ہو گئے، اور جو سب سے بڑے بے غیرت تھے وہ سید ہو گئے۔ سید پیسے سے نہیں بنتا، یہ اللہ کے کرم اور اس کے حبیب کی اولاد میں آنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ سید کسی شجرے سے نہیں بنتا، سید زادے کے خون میں، رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے، حسن و حسین کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے، پھر وہ سید بنتا ہے، ایویں نہیں سید بن جاتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے تیری نسل پاک
پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا جی کی نسل پاک ساری نور ہے، سید ہو اصلی نسلی ہو، اس کا چہرہ بتا رہا ہے خون رسول اس کی رگوں میں دوڑ ہے، اس کی نگاہوں کی شرافت، حیا، اس کی شخصیت کا روب آج بھی آقا جی کا روب ان کی اولاد میں موجود ہے۔ وہ اصلی نسلی سید ہے، چائنا میڈ نہ ہوئے، انڈیا میڈ نہ ہوئے، اصلی نسلی سید ہو حضرت آج بھی اس کے سبحان اللہ کیا بات۔ ایک دفعہ بندہ زیارت کرتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پھر دیکھیں نا جی، ہم جس بھی، میں اب راجپوت ہوں، مجھے میری نسل پہ فخر ہے، ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ جو ہماری نسلیں پہلے مسلمان تھیں۔ میرے خاندان کا سب سے پہلا فرد حاجی محمد، یہ حضرت 30 سنہ ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے، اس سے پہلے کا ہندو تھے، کافر تھے۔ ہاں جی، میری نسل میں سب سے پہلا ہمارا خاندان کا جو فرد ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت کیا مسلمان، اس سے پہلے ہمارا خاندان کوئی نہیں، کوئی ظاہر کافروں کا کیا خاندان ہے، کیا نسل ہے۔ اس کے بعد ہماری نسل چلی اور ہم آگے چل رہے ہیں۔ لوگوں کے 4، 7ویں، 8ویں نسل پہ کوئی نہیں ملتا، وہاں پہ ہندو ہے اور وہ سید مان کے بیٹھ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے باپ تبدیل کیا ہے نا۔ ہاں جی، ہے کوئی بن کوئی گیا تو باپ تبدیل کر لیا نا۔ او بھائی ساڈا پیو ہی ہے، ہمیں جیسا بھی ہے، میرا باپ ہے، مجھے اپنے باپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماؤں کو تہمت لگانی ہے نا، اپنا باپ بدلنے کا مطلب ہے اپنی ماں پر تہمت لگانا، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا جو خاندان ہے وہ ہے، اللہ نے جن کے نصیب عروج پر ثریا سے بھی بلند کیا ان کو خاندان رسالت میں پیدا فرمایا۔ اب میں کہ جو میں امام حسن جیسا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں انہوں دی جتی ورگا بھی نہیں، ان کے پیروں میں آنے والی خاک جیسا نہیں، تو میں کچھ آ کے آپ ظاہری بات ہے نا، سید جو بنا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے نا کہ میں حضور کے خاندان میں سے ہوں، یعنی امام حسن جیسا ہوں، امام حسین جیسا ہوں۔ وہ جان دو وہ جن گلیوں میں کھیلے تھے ہم ان گلیوں کی خاک جیسے بھی نہیں، ان کے خاک بھی ہم سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ ان کے نانا جان کے اوپر تو دن رات فرشتے اترتے ہیں۔ میں اب منظر دیکھ کے آیا ہوں، میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کرم سے، آپ کی نگاہ عنایت سے اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اور ابھی یا رسول اللہ ایک گزارش ہے کہ میں نے پڑھا ہے 70,000 فرشتہ آپ کے روضہ انور پر صبح اور 70,000 فرشتہ یہ افطاری کے وقت میں عصر کے بعد یا رسول اللہ آپ کے روضہ انور پر اترتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کو اترتے ہوئے دیکھوں؟ یا رسول اللہ ان کی آوازوں کو سنوں؟ اگر میرے نصیب میں نہیں ہے تو یا رسول اللہ صدر کائنات آپ ہیں، با اختیار ہیں آپ۔ اگر میری اوقات نہیں ہے تو یا رسول اللہ اب اوقات لکھ دو۔ قلم کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے، کتاب کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے، نوازنے کا بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، اور وہ اما السائل فلا تنہر کا حکم بھی ارشاد فرما دیا رب نے کہ محبوب تیرے در پہ کوئی سوالی آ جائے تو دھتکارنا نہیں ہے۔ کریموں کا یہ جو شیور نہیں ہوتا کہ وہ سوالیوں کو دھتکار دیں، ہاں جی، وہ شریف جو جن کے جیب میں کچھ نہ وہ بھی کہتے ہیں اللہ بھلا کرے۔ تو یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ کے در پہ سائل بیٹھا ہے، کوئی نگاہ کرم فرماؤ، کو میں بھی دیکھوں۔ حضرت کچھ لمحے گزرے ہیں، میرا دن بھی رات بھی زیادہ تر مسجد نبی میں گزرا، ایسے آواز آئی جیسے برسات ہو رہی، میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا سنو 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 سنو، دیکھو کیسے برسات ہو رہی۔ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا دیکھو یار کس طرح فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا تیرے کان خراب ہو گئے۔ میں خاموش ہو گیا، میں کہوں تمہیں کی پتہ کیا ہو گیا ہے، اب آپ کو میں کیا بتاؤں؟ ہاں جی،
میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر آئے ہوں ایسے فرشتے 70,000 فرشتہ جب اترے نا جی تو ایسے جیسے بارش کے قطرے اترتے ایسے آواز آئی، اور ہر ایک کی زبان پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہی تھا۔ 70,000 صبح آ رہا ہے، 70,000 شام کو ہو رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، پھر آپ اندازہ کیجئے 1,40,000 فرشتہ صبح فجر میں اکٹھا ہے، 1,40,000 فرشتہ عصر میں اکٹھا ہے۔ وہ جو فرشتے آ گئے ایک مرتبہ وہ دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گا، جو ایک دفعہ ہو کے چلا گیا سو چلا گیا، بس ختم، اب دوبارہ اس کو حاضری نصیب ہونے والی نہیں۔ لیکن آقا جی کے غلام کے صدقے جاؤں، جب آقا جی چاہتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں بلا لیتے ہیں، آجا بھائی آجا، تیرے لیے اب کرم اور فضل کے دروازے کھولنے، آجا، گناہ بھی بخشوا لے، رحمت کے جو ہے وہ سارے پیغام لے کے جا۔ تو اس لیے ان کے نانا جان تو وہ ہیں جن پر صبح بھی فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، فرشتے تو فرشتے، قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب پر درود پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو، مل کے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ حضرت اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میرا شغل وہاں پہ دو ہی تھا، یا آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے باب السلام سے داخل ہو کر حاضری پیش کرنا، سلام پیش کرنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، پھر وہاں سے واپس آ کر پیچھے حضور کے بالکل حجرہ شریف کا جہاں پر دروازہ ہے اس دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جانا، اور میں عرض کرتا تھا یا رسول اللہ بھکاری آ گیا ہے ایک سخی کے در پر، اب ساری خیرات عطا فرماؤ، دنیا کی خیرات بھی چاہیے، آخرت کی بھی خیرات چاہیے، بخشش کی بھی خیرات چاہیے، سخی کے در سے سخاوت جس طرح کا یہ در ہے اس طرح کی بھیک چاہیے۔ ہم صرف دنیا مانگ کے چپ ہو جاتے ہیں، وہ دنیا و مافیا کے سب کے سردار ہے، آپ مانگ کے دیکھو اللہ کے حبیب کس طرح آپ کو عطا فرماتے ہیں، وہاں پر اکثر بیٹھ کر آئیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے جی۔ تو اب یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اتنی عظیم ہستی کے ساتھ اپنا نسب جوڑنا حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، درود ان کے اوپر ہی ہو رہا ہے، اللہ جانتا ہے ان کی نسل پاک کون سی ہے، اللہ جانتا ہے خون رسول کس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ جانتا ہے خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل پاک کون سی ہے، اللہ جانتا ہے خاندان رسالت میں کون ہے، ہاں جی، اور یہ خاندانی شرافت آقا جی کی کیسے ہوئی؟ ام رسول حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا جان، ہم کہتے ہیں چچا جان، کبھی کبھی چچا پر لفظ اب کا، باپ کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے عربی میں، کبھی کبھی باپ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا پر باپ کا اطلاق کیا گیا، تو ام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ہاں جی، آج ہمیں اس حدیث پاک سے یہ جواب بھی مل جائے گا، تعریف مصطفیٰ کرنا، حضور کی خاندان کی شرافت بیان کرنا، حضور کے خاندان کا تعارف بیان کرنا، یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے، یہ حضور کی سنت مبارک، ہم نے اپنی طرف سے یہ نہیں گھڑا، ہمیں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عطا فرمایا۔ اچھا جی، روایت کرنے والے کون ہیں بولیے ذرا؟ حضرت عباس، حضرت عباس، یہ کون ہے؟ حضور کے چچا جان، حضور کے چچا جان۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا آقا جی منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور منبر پر بیٹھنے کے بعد آقا جی نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بھائی سن لو، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جتنی بھی نسل انسانی کو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے بہترین مخلوق انسان میں پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ حضور سرور دو عالم خود اپنی تعریف فرما رہے ہیں
روایت کرنے والے چچا جان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا سب سے بہترین مخلوق انسانوں میں مجھے رکھا۔ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عرب و عجم میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عرب و عجم میں تقسیم کر دیا، اور اللہ نے عربوں کو بہترین اور عمدہ ترین جماعت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دو حصے کیے انسانیت کو پیدا کیا۔ اس جماعت کو سب سے زیادہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس میں سب سے زیادہ انبیاء تشریف فرما ہوئے ہیں، سب سے زیادہ انبیاء۔ تو جن کے پاس زیادہ کرم ہوگا، جن کے پاس زیادہ فضل ہوگا، اللہ کی ہدایت ہوگی، وہ اتنا ہی زیادہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ ان میں آئے، اس لیے وہ بہترین جماعت ہے۔ اور کوئی بھی نہ آیا ہوتا، صرف میرا سونا نبی کافی، کوئی بھی نہ آیا ہوتا عرب میں، اور کوئی بھی نبی نہ آیا ہوتا، صرف میرا نبی کافی ہے۔ ہاں جی، آقا جی کہتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، بہترین جماعت میں اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے رکھا۔ پھر ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر خالق کائنات نے عرب کے مختلف قبیلے بنائے، پھر مجھے سب سے عالی شان قبیلہ، بہترین قبیلہ، قبیلہ قریش میں پیدا فرمایا۔ قبیلوں کے اندر بھی جو سردار قبیلہ تھا، جو بلند قبیلہ تھا، جو اعلیٰ قبیلہ تھا، اس کے اندر مجھے پیدا فرمایا۔ اب یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ ہاں جی، حسن خود ناز میں آ گیا ہے۔ ہاں جی، حسین خود ناز میں آ گیا ہے۔ اب حسین کائنات اپنا خود حسن بیان فرما رہے ہیں، خاندانی شرافت بیان فرما رہے ہیں۔ کس طرح جناب اس طرح تقسیم ہوتی آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں میلاد بیان کرنا۔ اس کو ہم اپنی زبان، بھئی حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ کرنا، یہی میلاد ہے نا۔ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا، تشریف آوری کا تذکرہ کرنا، خاندانی شرافت کا تذکرہ کرنا، یہی میلاد ہے۔ اور یہ میلاد حضور خود منا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کے اندر بھی متعدد خاندان بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قبیلہ قریش کے اندر جو سب سے افضل خاندان، سب سے عالی گھرانہ بنو ہاشم کا تھا، اللہ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا۔ یہ میلاد بیان ہو رہا ہے اور زبان مصطفیٰ سے بیان ہو رہا ہے، یہ کوئی مفتی کی زبان سے بیان نہیں ہو رہا، یہ حضور کی ذات گرامی خود اپنا میلاد بیان کر رہی۔ میں کہاں کیسے پیدا ہوا ہوں، کیسے آیا ہوں۔ ہاں جی، اب ایک بندہ پڑھتا نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کیا حضور نے میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ ہماری بھی سدی بدھی قوم لو جی انہیں پتہ نہیں کیڈی بڑی گل کرتی، او حضور کا میلاد منانا شرک ہے۔ دیکھو علمی یتیم بیچارے، علمی حیض ہو گئے بیچاروں کو، ہیں او خدا کے بندے، میلاد منانا تو عین توحید ہے، میلاد منانا عین توحید ہے۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ شرک تب ہوتا جب ہم یہ کہتے کہ اللہ تو پیدا ہوا ہے لیکن نبی پیدا، یہ تو خود عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، اللہ کو پیدا ماننا۔ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ تو پیدا نہیں ہوا۔ جو میلاد منا رہے ہیں وہ عین توحید کا سبق دے رہے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ پیدا نہیں ہوا۔ جب مماثلت ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے جناب، برابری ہے ہی نہیں، وہ خالق کی مخلوق، یہ پیدا ہو رہے ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہم اللہ کی قدرت، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان بتا رہے ہیں، بنا نہیں رہے، ہم بتا رہے ہیں۔ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں آپ کو عرض کرنا ہوں، یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 3607 نمبر پر، 3608 نمبر پر صحیح حسن حدیث ہے کہ حضور خود اپنا میلاد منا رہے ہیں۔ پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا،
اللہ تعالیٰ نے قریش خاندان کے اندر، قریش قبیلے کے اندر متعدد خاندان رکھے اور بنو ہاشم کا سب سے افضل اور اعلیٰ خاندان رکھا، اور اس میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں اختتام کے یہ الفاظ کریمہ ہیں، فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، میں خود بھی سب سے اعلیٰ شان والا ہوں اور میرا گھرانہ بھی تمام خاندانوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ ہاں جی، میرا امام کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، یہ درجہ بندی ہو رہی ہے، کیسے کیسے افضل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور دیکھیں نا جی کتنے انبیاء ہیں، 1,24,000 کم و بیش ہیں، کم و بیش، ہم ایگزیکٹ آپ کو نہیں فگر بتا سکتے، لیکن ان انبیاء میں سے تذکرہ کس کا باقی رہا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کتنے انبیاء آئے، رسول آئے، نام نہیں یاد ہمیں سارا کا، 25 26 30 کے قریب ہمیں انبیاء کے نام یاد ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میں نے جی یہاں سے جب عمرہ شریف کے لیے گیا نا جی، میں نے ارادہ کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں، میں نے مدینہ منورہ کے اندر جتنے دن میں میرے سٹے ہے، ایک دن بھی کھانا اپنے پلے سے نہیں کھانا، ساری کائنات کو خیرات آپ تقسیم کر رہے ہیں، ساری زندگی آپ کا نام لیا ہے، اب اگر میں یہاں پر بھی آ کے اپنے پلے سے کھاؤں تو پھر یا رسول اللہ میزبانی کا سواد تو نہیں آیا نا جی، اپنا اپنا یقین ہے۔ اللہ کی قسم حضرت صاحب، میں جس دن گیا ہوں زور کی نماز کے بعد 10 ربیع الاول شریف کو میں مدینہ منورہ میں تھا، زور کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہے، عصر کی پڑھی وہیں بیٹھے رہے، مغرب کی پڑھی وہیں بیٹھے رہے، عشاء کی نماز پڑھ کے نا جی ایک بندہ میرے قریب آیا اور مجھے دیکھتا رہا کہنے لگا کہ آپ فلاں مسجد میں سب سے پہلے جہاں پر قادریہ مسجد میں، اب وہاں امام رہے، میں نے کہا جی الحمدللہ 16 سال وہاں خدمت کی ہے میں نے۔ کہتا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا وہاں سے آئے ہوئے بھی مجھے 20-25 سال ہو گئے، مجھے یاد نہیں ہے آپ کون ہیں۔ میں نے کہا حضور میں آپ کا شاگرد ہوں، میرا یہ نام ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے میرا بچہ۔ کہنے لگے حضور آپ یہاں پہ آئی گئے ہیں تو آج ذرا شفقت فرمائیں، یہ سامنے میرا ہوٹل ہے، ابھی میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی 1 گھنٹے تک، اگر آپ شفقت فرمائیں تو چلیں ذرا آپ کی کوئی ضیافت کریں۔ میں نے کہا چلو بسم اللہ چلتے ہیں۔ حضرت مجھے وہ بندہ ترکی ہوٹل لے کے گیا، زندگی میں میں نے ایسی نعمتیں نہیں کھائیں۔ ترکی ہوٹل تھا جی، 1 گھنٹے تک صرف ان کے سٹارٹر آتے رہیں جی، اب یہ فلانی سلاد آ گئی جی، یہ فلانی چیز آ گئی جی، مین کورس ابھی گھنٹے بعد آنا ہے، اتنی دیر یہ سٹارٹر چل رہے ہیں جناب، یہ چیز آ گئی، یہ چیز آ گئی، یہ چیز آ گئی۔ میں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے بھی کچھ نہیں کہا، زور سے لے کے عشاء تک میں بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں کہا یا رسول اللہ یا تو بھوکا مر جانا ہے یا پھر ضیافت کرو۔ ہاں جی مرا گے تو چلو مدینہ ہی مرا گے نا جی، آپ کا حکم ہی پورا ہو جائے گا کہ اگر تیرے کو ہو سکے تو مدینے مریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، نہیں تو ٹھیک ہے خیر ہے کوئی گل نہیں، 2-3 دہاڑے تو میں گزار ہی لوں گا۔ حضرت آپ اندازہ کیجئے واقعتاً جس طرح نوابوں کی ہوتی ہے نا جی، نوابوں کی دعوت، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں ہم نے دیکھی ہیں،
ان کے بوفے لگے ہوتے ہیں جناب، کوئی سٹارٹر الگ چیز آ رہی ہے، کوئی میٹھے میں الگ آ رہا ہے، مین کورس میں الگ آ رہا ہے، سارے سبحان اللہ۔ گھنٹے بعد جب ہم اٹھنے لگے تو کھانا بچ گیا۔ میں نے کہا جناب یہ تو چھوڑنا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر اس کو چھوڑا تو ضائع ہو جائے گا، اس کو پیک کرواؤ۔ 2 دن ہم مزید اس کو کھاتے رہے۔ اچھا جی، جب اس نے پیسے دیے 4000 ریال، 3.5 لاکھ روپے کا اس نے کھانا کھلایا۔ واقعتاً آقا جی کو میں جو کہہ کے گیا تھا نا، یا رسول اللہ آپ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں، جس طرح مہمانوں کی قدر کرتے ہیں کملی والے نے اسی طرح کھلایا۔ مدینے میں تقریباً 8 دن رہا، ایک دن بھی اپنے پلے سے کھانا نہیں کھایا، ایک دن بھی اپنے پلے سے نہیں کھانا، آقا جی نے ہی نوازا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خزانہ، آپ کا لنگر شریف پوری دنیا میں پھیلا کے رکھا ہے۔ ذرا آپ یقین بنا کے جائیں، ذرا پھر دیکھیں آپ کو وہاں پہ کیا کیا نظارے نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، وہاں پہ شاگرد، میں مغرب کی نماز پڑھ کے ہم عصر کے بعد وہاں افطاری چلتی تھی، یار کیا لوگ ہیں، ایسے سخی لوگ، سبحان اللہ۔ افطاری چل رہی ہے، اچھا جی وہ نا آگے سفرہ بچھا دیتے ہیں، دسترخوان بچھا دیتے ہیں، لو جی پکڑو پکڑو، تقسیم کرتے جاتے ہیں، اور ہر لائن کا کو 20-25 فیٹ کا الگ دسترخوان، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنا سفرہ بچھانا ہے، اس نے اپنا لنگر تقسیم کرنا ہے، ہر ایک نے اپنا کرنا ہے۔ اچھا جی، میں آقا جی کے دروازے کے وہ در اقدس کے دروازے کے سامنے بیٹھ، وہ آ رہے ہیں، سفرہ بچھا ہوا ہے، ادھر سے آ رہا ہے ایک تقسیم کرتا ہوا، وہ بھی مجھے دے کے جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے تقسیم کرتا ہوا، وہ بھی مجھے دے کے جا رہا ہے۔ اب ساتھ والے حاجی مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں تو وڈا لاڈا ہے، میں کہتا ہوں کہ پتا کی لاڈ تھے جی، اگلی لائن والا آ رہا ہے وہ بھی مجھے دے کے جا رہا ہے۔ اچھا وہ باقی بھی مانگ رہے ہیں، حاجی حاجی ہونا کہا یلا یلا چلا پرا تو ایڈا چل، جو آ رہا ہے مجھے دے رہا ہے۔ میں کہا واہ جی واہ، گل ہوئی نا جی، مانگنے والا ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، وہ دینے کے لیے آج بھی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ آپ چل کے دیکھیں، آپ مانگ کے دیکھیں، حضرت ہمارے اندر مانگتے وقت اتنی بھی سچائی نہیں ہوتی جتنا 1.25 مہینے کا بچہ رو کے اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے۔ اماں جی بھی جو ہے نا جی، وہ بچے کے رونے سے اندازہ لگا لیتی ہیں، اس کے لہجے سے، حالانکہ وہ اون آ ٹوں ٹاں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا، روتا ہی ہے، اس کو ایک ہی فن آتا ہے بچے کو، رونے کا فن۔ جب تک اماں جی کو اس بات کا ادراک نہ ہو جائے کہ یہ بچے کے رونے میں صداقت ہے، ایسے اوہیں کرے گا تو کوئی دودھ چھوڑ کوئی نہیں، نہ چلو اور ٹھیک ہے پیارا ہے پیارا ہے۔ لیکن جب بچہ ہاں کر کے روئے گا، اماں جی کو پتہ چلے گا ہاں اس کے مانگنے میں صداقت ہے، پھر اماں جی اس کو دودھ دیتی ہے۔ حضرت مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، ملتا ہر کچھ ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن مانگنے وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو اب کتنی ضرورت ہے۔ جب انسان کو شدت کے ساتھ ضرورت ہو اور مانگے بھی شدت کے ساتھ، پھر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی، کیا بتائیں حضرت جی وہاں کے میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں میرا امام کہتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بے شک ہمارا نبی عطا فرماتا ہے۔ ابھی جو ہے نا جی، میں آیا ہوں نا، میرے پیچھے کئی ڈرامے ہوئے میرے نام پر لوگوں نے مانگنے شروع کر دیا۔ مجھے ایک ساتھی نے آ کے بتایا آپ کی مسجد کے نام پر لوگ مانگ رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی 7 سال گزر گئے، ہم نے کسی سے کوئی چندہ نہیں مانگا، نہ کسی کے گھر میں۔ وہ کہہ رہے جی فلاں بندے کو بھی روک کے وہ ان سے چندہ مانگ رہے تھے، فلاں سے بھی مانگ رہے تھے، فلاں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ نا یہ مسجد بغیر چندے کے چل رہی ہے۔ اس مسجد والوں نے کبھی کسی کے گھر کے جا کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، اس مسجد والوں نے کبھی کسی دکانوں کو یا فیکٹریوں کو جا کے نہیں کھٹکایا۔ نظام چل رہا ہے، جس کا دل کرتا ہے یہاں پہ دے، نہیں دل کرتا نہ دے۔ حضرت آخر مسجدوں کے نظام چلتے ہیں، پیسے سے چلتے ہیں نا۔ 1.25 لاکھ روپیہ جب بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، پیسے سے چلتا ہے نا۔ لوگوں کو نہیں پتا، جس نے دینا یہاں پہ آ کے دیتا ہے، جس نے نہیں دینا نہ دے۔ لیکن ہمارے مسجد کے نام سے کوئی چندہ کمیٹی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی مانگ رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں، دینے والا ذمہ دار ہے، وہ لینے والے ہماری طرف سے کوئی جو ہے نا جی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آ جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور کا اتنی نگاہ کرم ہے قبلہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا
کرم فرمایا ہے کہ نظام ہم چلا سکتے ہیں اور خیرات کے بغیر چلا سکتے ہیں، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹائے بغیر چلا سکتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں اللہ کے واسطے، جتنے بھی مسجد کی انتظامیہ ہے، جتنے بھی ممبران ہیں، تمہارے مخیر حضرات کدھر ہیں؟ تم نے مسجدوں کو کیوں بھکاری بنا دیا ہے؟ مسجدوں کو بھکاری نہ بناؤ یار۔ ابھی یہاں پر بھی جو ہم نے فنڈ ریز کرنا شروع کیا وہ بھی ہمارے محلے داروں کی وہ تھیں، انہوں نے حکم فرمایا تھا کہ بھائی ہمارا بھی حق اس میں ڈالو، ہم بھی چاہتے ہیں اس مسجد میں حصہ لیں۔ تو جب ہی جمعے والے دن ہوا، ورنہ اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھا، ان کے کہنے پر جمعے والے دن نماز کے بعد جو ہے وہ چندہ ریز ہوتا ہے، ورنہ فنڈز ریز ہوتا ہے، ورنہ کوئی یہاں پر آ کے بیٹھا بندہ، سارے میرے محلے دار ہی بیٹھے ہیں، کوئی بتا دو میں کسی کے گھر گیا ہوں، دکان پہ گیا ہوں، فیکٹری میں گیا ہوں، بھائی جتنے آپ پیسے میرے پہ ثابت کر دیں اس سے 10 گنا مجھ سے لے لیں، 10 روپے دیے 100 روپے لے لو مجھ سے۔ ہم نے ایسا سلسلہ نہیں کیا، ہمیں الحمدللہ اللہ کی ذات پر بھی یقین ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر بھی یقین ہے، وہ چلاتے ہیں نظام۔ صرف آپ کے علاقے کے جس محلے کی مسجد ہے وہاں کے صرف 10 بندے مل جائیں اور 15 سے 20 ہزار روپیہ فی بندہ دے، حضرت 2 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو جائے، میں کہتا ہوں کوئی بھی مسجد کا نظام آپ آسان طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ مسجدوں کو بھکاری بنایا ہوا ہے 10 روپے کے لیے، 20 روپے کے لیے، خدا کے واسطے ایسا نہ کرو، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھو اور مخیر حضرات کو لے کے آؤ آگے، ان سے کام لو۔ آپ ہر کوئی اللہ کے نام پر، اس کے حبیب کے نام پر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ آگے بڑھیں، آپ ہمت کریں، لیکن یہ ہماری نااہلی ہے، ہمیں پتہ ہے ایک نظام چل رہا ہے، فی سبیل اللہ نہیں چل رہا ہے، تو آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ آپ بڑھیے اور اس نظام کو چلائیے تاکہ ان لوگوں کا وقار بھی برقرار رہے۔ ہمیں مولوی بھی وہ چاہیے جو گندا رہے، بدبودار رہے، پھٹے کپڑے پہنے اور بیچارے اس طرح مسکینوں کی طرح، جس طرح فقیروں کی طرح مانگتا پھرے، وہ باوقار ہمیں نہیں چاہیے۔ جس کے پاس گاڑی آ جائے وہ بندہ ہمیں بالکل نہیں چاہیے، نو 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 نو، ایسا تو بڑا خطرناک آدمی ہو جائے گا، خوددار ہو جائے گا، بات ٹھیک کرے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اصول موجود ہو فروعات کے اوپر توجہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے میرے نام پر انہوں نے مانگا، اللہ ان کو ہدایت دے گا، اللہ ان سے خود ہی پوچھ لے گا، اس کے نام پہ لیا نا جی، شاید ضرورت مند ہے زیادہ، مانگا بھی تو اللہ کے نام پہ ہی مانگا نا جی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ البتہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا، خاندان مبارکہ کا تو یہ وہ اعزاز ہے ہی ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کا بھی اعزاز ایسا ہے جس کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھیں، جس وقت آپ فوت ہو جائیں گے، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جو شادی شدہ افراد ہیں، آپ کا نکاح برقرار رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ آپ کا نکاح برقرار رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ بولو یار۔ ہاں جس کو نہیں بولا پتہ میں بتا دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، نہیں پتہ ہوتا مسئلہ کوئی بات نہیں، نکاح ختم ہو جائے گا۔ آپ کے فوت ہونے کے بعد 4 مہینے 10 دن کی پابندی ہے اس خاتون کے لیے جو آپ کے نکاح میں تھی۔ یہ 4 مہینے 10 دن کی پابندی کیوں ہے؟ متعلقہ کے لیے تو 3 مہینے کی ہے، 90 دن کی ہے، لیکن 4 مہینے 10 دن کی یہ پابندی ایک اس خاتون کے لیے کیوں ہے؟ کسی کو ہے اس کا علم؟ اگر نہیں ہے تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ماں کے بطن کے اندر پیٹ میں نطفے سے بچے تک کا سفر یہ 4 مہینے 10 دن میں مکمل ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نطفے سے لے کر بچے تک کا سفر 4 ماہ 10 دن کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ ان ایام کے اندر پتہ چل جاتا ہے، جتنا مرضی جو ہے جسم وہ پتلا شتلا ہو، نہ پتہ چلتا ہو، لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد بچے کے اندر حرکت شروع ہو جاتی۔ تو فوت ہو جانے کے بعد اتنا انتظار اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بچے کی پھر اس کی عدت اس بچے کے وضع حمل تک مزید ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، یعنی وہ عورت اس وقت تک نکاح آگے نہیں کر سکتی جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ بچہ پیدا ہو گیا تو اگر ایک بندہ 1 مہینہ پہلے فوت ہو گیا، 1 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو وہ 1 مہینے بعد ہی اس سے نکل جائے گی، کیونکہ مین جو وجہ تھی، جو سبب تھا، وہ سبب پورا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نکاح ٹوٹ گئے، عدت پوری کرنے کے بعد ہماری عورت کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے اور میرے لیے قانون ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قانون ہے نہیں ہے۔
آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کی ازواج تمام مومنین کی مائیں ہیں، اور ماں کے ساتھ شریعت میں نکاح جائز ہے نہیں ہے، وہ ساری مائیں ہیں. ایک بات. دوسری بات، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح نہیں ٹوٹا، نبی پاک کا نکاح نہیں ٹوٹا، وہ نکاح موجود ہے، وہ نسباً بھی حسباً بھی. میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، یہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر 4747 نمبر پر روایت موجود ہے. امام ذہبی نے کہا یہ بالکل صحیح روایت ہے. آقا جی نے فرمایا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَصِهْرِي، یقیناً قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے، ساری رشتہ داریاں محبتیں سب ختم ہو جائیں گے، الا نسبی و حسبی و سببی، مگر میرا نسب بھی باقی رہے گا اور میرے سسرالی رشتے بھی قائم رہیں گے. کل قیامت والے دن صدیق اکبر حضور کے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ سسر رسول کی حیثیت سے بھی اٹھیں گے. فاروق اعظم حضور کے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ سسر رسول کی حیثیت سے بھی اٹھیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی حضور کے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے داماد، ہاں جی، آپ کے بیٹی کے شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی اٹھیں گے. علی المرتضیٰ شیر خدا حضور کے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ خاتون جنت کے جو ہے وہ تاجدار ہونے کی حیثیت سے بھی اٹھیں گے، وہ ان حیثیتوں سے بھی اٹھیں گے. یہ نسبتیں ہماری ختم ہو جائیں گی، ہمارے سارے رشتے ختم. بلکہ حدیث کا مضمون یوں ملتا ہے کہ ایک بیٹے کے پاس ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نیکی. اللہ کہے گا جاؤ کسی سے مانگ کے لے آؤ، اور وہ جائے گا مانگنے کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس، اور ماں باپ سے کہے گا میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، اگر آپ مہربانی فرما دیں مجھے ایک نیکی دے دیں تو میری بات بن جائے گی، میں حساب میں کامیاب ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا. ماں باپ کہیں گے بڑا بے شرم ہے تو، دنیا میں بھی ہم سے مانگتا رہا ہے اور آج بھی ہم سے مانگنے آ گیا ہے، آج تو ہمیں دے کے جا. وہاں پر ایک نیکی بھی ملنے والی نہیں ہے. لیکن میرے آقا جی کو اللہ نے بنایا ہے شفیع المذنبین، شفیع بنایا ہے. شفیع ایک ہوتا ہے وکیل، ایک ہوتا ہے شفیع. وکیل اس کو کہتے ہیں جو اس اپنے موکل کو، وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، وہ مجرم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا دفاع کرے گا. وکیل جھوٹے کا بھی دفاع کرتا ہے، بے ایمان کا بھی دفاع کرتا ہے، وہ ہر ایک کا دفاع کرے گا، اس نے اپنی وکالت جو ہے وہ پوری کرنی ہے. لیکن شفیع کے بارے میں یہ نہیں ہے. شفیع اس کو کہتے ہیں جو عدالت میں تو کھڑا ہو، اپنے موکل کے ساتھ کھڑا ہو، موکل کا جرم بھی ثابت ہو، اور وہاں پر یہ کہا جائے کہ آج میرے موکل کو نہ دیکھا جائے، آج یہاں پر میرے آنے کو دیکھا جائے. کل قیامت والے دن جب ساری امت کے گناہ گار، میں جب حضور کے ریاض الجنہ میں گیا، ریاض الجنہ کے اندر میں نے اوپر گیٹ کے اوپر یہ لکھی ہوئی تھی، حدیث پاک پڑھی، آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے مجرموں کے لیے، کبائر لأہل امتی، جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے ان کے لیے میری شفاعت ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر میرے رب کی بارگاہ میں حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. شفاعت کا معنی ہی یہ ہے کہ پروردگار عالم آج یہاں پر ان گناہ گاروں کا آنا نہ دیکھا جائے، آج یہاں پر میرے آنے کو دیکھا جائے. اس لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. مقام محمود یہی ہے، گناہ گاروں کو بخشوا کر، جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والے کو شفیع المذنبین کہتے ہیں. یہ میرے آقا جی کی ہے نہیں. اس لیے ہر ایک کی بھائی نسبت ٹوٹ گئی، حسب نسب ختم ہو گیا، لیکن آقا جی کے غلام کا رشتہ کل قیامت والے دن بھی برقرار رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.